انتظام ہو جائے حضور ایسا کوئی انتظام ہو سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے اور میں صرف دیکھ لوں ایک صبح طیبہ کو میں صرف دیکھ لوں ایک بار صبح کو بلا سے پھر میری دنیا میں شام ہو جائے اور تجلیات سے بھر لوں میں اپنا کاسہ جام میرا جو گلی میں قیام ہو جائے میرا جو کی گلی میں قیام ہو جائے اور حضور آپ جو چاہے تو کچھ نہیں مشکل حضور آپ جو چاہے تو کچھ نہیں مشکل سمٹ کے فاصلہ یہ چند گام ہو جائے جزاک اللہ جزاک اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم خیر رمضان میں خوش آمدید میں ہوں حنا عادل اور میں ہوں علی انیق سید امید ہے رمضان بہترین آپ کا گزر رہا ہوگا 5واں روزہ آج ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ اس سارے رمضان میں آپ خیر و عافیت سے اپنے روزے رکھ رہے ہوں گے اور عبادات میں مصروف ہوں گے اس کے ساتھ ساتھ بالکل وہی دیکھ رہے ہیں پتہ بھی نہیں چل رہا اور آپ اس کے ساتھ ساتھ ہم سوچتے ہیں امید کرتے ہیں کہ جس طرح سے ہم حاضر ہوتے ہیں آپ کی خدمت میں
اور روزانہ ہم کسی نہ کسی ٹاپک پر بات کرتے ہیں جس سے ہماری بھی رہنمائی ہوتی ہے, آپ کی بھی ہوتی ہے. تو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ اپنے ساتھ ساتھ اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بھی خاص خیال رکھتے ہوں گے, کیونکہ یہ معاشرہ ایک تعلق سے بنا رہتا ہے, اس میں استحکام ایک تعلق سے رہتا ہے. اگر وہ تعلق ٹوٹ جائے تو معاشرہ بھی بکھر سا جاتا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں سوشل میڈیا کے زمانے میں ہے, ڈیجیٹل زمانے میں, تو کئی ویڈیوز اس طرح کی ہمیں دکھائی دیتی ہیں جس میں جانور ہمیں دکھائی دیتے ہیں ایک دوسرے کا ساتھ نبھاتے ہوئے, یا اداسی میں, لونلینس میں. ہمیں پینگوئن کی مثال دیکھی ہم نے, جو اپنے ریور سے الگ ہو کر کسی دوسری طرف چلا گیا اور ہم نے محسوس کیا اس کی تنہائی کو. پھر ہم نے دیکھا کہ ایک بندر جو جاپان میں موجود ہے, پنچ نامی, وہ کیسے اکیلا اپنا دور کر رہا تھا ایک سٹف ٹوائے سے. تو جب ہم ان جانوروں کو ویژولز ان کے دیکھ کر, ویڈیوز دیکھ کر ان سے اپنا تعلق بنا پاتے ہیں, تو ہمارے ارد گرد جو لوگ موجود ہیں, انسان موجود ہیں جو اکیلے پن کا شکار ہیں, ان سے تعلق کیوں نہیں بنا پاتے ہیں, ان سے ہمدردی کیوں نہیں جگا پاتے ہیں. اور دو لفظ ہیں, سمپتھی اور ایمپتھی. ان دونوں کا معنی ایک ہی ہے, لیکن فرق اس میں یہ ہے کہ ایمپتھی آپ ایمپتھائز تب کرتے ہیں جب آپ اپنے آپ کو اس کردار میں سامنے دیکھنے والے شخص کی شخصیت میں اتار کر, ڈھال کر اس کے درد کو محسوس کر سکتے ہیں. تو اس کی ایک بہت کمی ہے جس کا ذکر آج ہونا چاہیے. ہمارا جو ٹاپک ہے وہ بھی یہی ہے, رحم دلی اور اسوہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ناظرین, آپ کو پتا ہے کہ روزہ ایک باطنی عبادت ہے, کیونکہ ہمارے بتائے بغیر کسی کو یہ علم نہیں ہو سکتا کہ ہمارا روزہ ہے, اور اللہ پاک باطنی عبادات کو زیادہ پسند کرتا ہے, یہ بھی ہمیں پتہ ہے. اس ماہ مبارک میں دل کے گرد و غبار دھل جاتے ہیں اور اعمال کی کھیتی ہری بھری ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک میں ہم پر اپنی رحمتوں کو سایہ فگن رکھے اور ہمیں اپنے پسندیدہ اور برگزیدہ بندوں میں شامل کر لے. آج ہم پروگرام میں رحم دلی اور اسوہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت اور شفقت کے افق کے جو بادشاہ ہیں اس پر بات کریں گے. رحم دلی کب پیدا ہوتی ہے اور اصولی رحم دلی کا نسخہ ہے کیا؟ آج جو افطار ٹرانسمیشن ہے اس میں ہمارے جو مہمان ہیں ان کا تعارف آپ سے ہم کرواتے جاتے ہیں. سب سے پہلے تو ہمارے جو نعت خواں ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں, فرید حسین فریدی صاحب. آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ, آپ خیریت سے ہیں؟ ماشاءاللہ. کیسا رمضان گزر رہا ہے آپ کا بہت فرید اچھا, صاحب؟ الحمدللہ, بہت زبردست, الحمدللہ. بس دعا کریں کہ اسی ماہ میں ہمیں سرکار کے در کی بھی حاضری نصیب ہو. آمین آمین آپ انشاءاللہ. سب سے دعا ہے کہ میرے لیے بھی, میں آپ سب کے لیے دعا کروں گا کہ اللہ پاک یہ خصوصی کہ ہمیں سرکار کے در کی بعد اب بار بار حاضری نصیب ہو, آمین آمین. اور خاص طور پہ اس ماہ میں. بالکل بالکل بالکل. اس کے ساتھ ساتھ فہد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ہماری ناصر صاحب رہنمائی کے لیے موجود ہمارے پروفیسر صاحبان ہمارے ساتھ موجود ہیں. ناصر صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ, اللہ کا رمضان ٹھیک چل رہے ہیں؟ شکر, الحمدللہ, شکر. اور فہد صاحب آپ کا؟ الحمدللہ, اللہ کا بڑا فضل اور کرم ہے جی, بہت اچھا جا رہا ہے. کافی بیلنسڈ لگ رہا ہے, کیونکہ آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ جب ہم یہ فاقہ کشی کاٹتے ہیں خدا کی راہ میں, ہم روزے رکھتے ہیں, تو اس سے جو ٹاکسنز ہمارے جسم میں پیدا ہو رہے ہوتے ہیں ان کو کافی افاقہ ہوتا ہے, وہ دور ہوتے ہیں اور ہمارے چہرے پہ ایک نور سا آ جاتا ہے جو آپ دونوں کے چہروں پہ نظر آ رہا ہے. آپ دونوں کے چہروں پہ بھی نظر آ رہا ہے ماشاءاللہ. چلیں, تھینک یو. اچھا جی, ہم جو ہماری سب سے امپورٹنٹ گیسٹ ہیں ان کا بھی آپ سے تعارف کروا دیتے ہیں. سمرن کچن میں ہمارے ساتھ موجود ہوتی ہیں. سمرن نسیم جو ہماری شیف ہیں, وہ ڈیلی کوئی اچھی ریسیپی ہمارے لیے تیار کرتی ہیں, اور جو ریسیپی ہے وہ اکثر شیئر بھی کرتے ہیں, اور وہ بتاتی ہیں کہ کتنا مزیدار وہ پکوان ہے. تو ذرا سمرن سے پوچھ لیتے ہیں کہ وہ کیسی ہیں, رمضان کیسا جا رہا ہے, اور آج کیا ہمارے لیے بنا رہی ہیں آپ سمرن؟ السلام علیکم علی اور ہنا. امید ہے آپ سب کے روزے بہت اچھے اور پرسکون گزر رہے ہوں گے. اور آج ہم بنانے والے ہیں اسموکڈ سیخ کباب, جس میں ہم سیخ کباب استعمال کریں گے سبروسو کے. اور جیسے جیسے سیگمنٹ آگے بڑھے گا ہم بنانے والے ہیں ایک بہت ہی مزیدار سا میٹھا جس کا نام ہے ملائی گلا. تو ہمارے ساتھ رہیں جب تک میں اپنی تیاریاں سٹارٹ کر لیتی ہوں. تھینک یو سمرن. امید ہے کہ آپ بنائیں گی بھی اور اس کو کھائیں گی بھی. ہم تو سوچ کے ہی جو ہے نا, وہ اس وقت روزہ بھی ہے تو کوشش یہی کریں گے منہ میں پانی نہیں آنا چاہیے. تلقین کر رہے ہیں کہ تلقین کر رہے ہیں, ایسا نہیں ہونا چاہیے. بالکل اپنی نیت صاف رکھے. پروفیسر صاحب آپ کی جانب آئیں گے. پروفیسر صاحب, جس طرح سے ابھی ذکر کر رہے تھے آج کے موضوع کا, رحم دلی کتنی اشد ضرورت ہے ہمارے معاشرے کو آج اس کی؟ بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہ ومن والا. رحم دلی ایک ایسا مضمون ہے کہ جس کو ہر وقت ڈسکس کرنا چاہیے, اور جس پر ہر وقت عمل کر کے کوشش کریں کہ اللہ رب العزت ہمیں رحم دل بنا دے. رحم دلی بنیادی طور پر دوسروں کے لیے اپنے دل میں ایسے جذبات
کہ ان کی غلطیوں کو ہم معاف کر سکیں, ان کی اچھائیوں کو ہم قبول کریں, اور ہر ایک کی مشکل کو دور کرنے کے لیے ہر وقت ہم تیار رہیں. کسی بھی انسان کی دل کی یہ کیفیت رحم دلی کہلاتی ہے. اور رب ذوالجلال نے انسان کو بنیادی طور پر اسی لیے پیدا کیا ہے, درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو, ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھی کر روبیاں. اچھا, اطاعت کے لیے رب ذوالجلال کے فرشتے بھی تھے. اللہ رب العزت کی کوئی قیام میں, کوئی رکوع میں, کوئی سجود میں, محض اطاعت اللہ کو بندوں سے مطلوب نہیں ہے. یہ صرف ایک انسان ہے جس کو اللہ رب العزت نے دوسروں کے ساتھ ہمدردی پر پابند کیا اور رحم دلی پر پابند کیا. اور اتنی خوبصورت یہ چیز ہے, رب ذوالجلال نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو, جو رحمت للعالمین ہے, ہمارے آقا, اس چیز کی آگے امپورٹنس پر میں آؤں گا کہ ہم جس نبی کی امتی ہیں, جب وہ رحمت للعالمین ہے تو ہم اگر دل میں رحمت سے خالی ہوں تو حضور کا امتی ہونا جچتا نہیں ہے, آقا کی امت میں ہونا بنتا نہیں ہے. یعنی اس نبی کا امتی جو رحمت للعالمین ہے, اس کا امتی ہو کر انسان کے دل میں رحمت نہ ہو, سختی ہو, شقاوت ہو, تو یہ بدبختی ہے, یہ کوئی چیز جڑتی نہیں. لیکن جو اصل چیز ہے, اللہ تعالیٰ نے حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک بات فرمائی اور اس کے ذریعے امت کو ایک بات سکھائی. آقا علیہ السلام کے صحابہ حضور کے اہل بیت اطہار حضور علیہ السلام کے ساتھ جڑے ہوئے اور آقا کی خاطر اپنی جانیں قربان کرنے والے ہیں, تو اللہ نے اس کی وجہ بیان کی. فرمایا میرے پیارے حبیب, فبما رحمت من اللہ لنت لہم ولو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک. اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, یہ اللہ کی رحمت ہے کہ آپ ان کے لیے نرم دل ہیں, آپ ان کے لیے رحم دل ہیں. اگر آپ کا دل, آپ کا قلب انور سخت ہوتا, آپ سخت دل والے ہوتے, تو یہ سارے لوگ جو ہر وقت آپ کے گرد جڑے رہتے ہیں اور آپ کے اوپر اپنی جانیں نچھاور کرتے ہیں, اگر آپ سخت دل ہوتے تو یہ لوگ آپ سے دور چلے جاتے ہیں. کوئی بھی انسان یہ دنیا میں سبق ہے رحمت للعالمین کو, جو اللہ رب العزت نے یہ بات مخاطب کر کے کہی, یہ ہر قاری قرآن کے لیے سبق ہے. وہ انسان جو دل کی نرمی سے محروم ہو گیا, سمجھ جائیں کہ وہ اچھے تعلقات سے بھی محروم ہے, اپنے قریبی رشتوں کی محبت سے بھی محروم ہے. جب وہ دوسروں پر رحم نہیں کرتا تو خود اس کو اپنے اوپر بھی رحم نہیں کر سکتا. ایسا انسان خود اپنے لیے مصیبت بن جاتا ہے جس کے دل میں رحم نہ ہو. اس کے دل میں آپ دیکھیں, سخت دل انسان کے اندر ڈپریشن ہوگا, نفرت ہوگی, غصہ ہوگا, معاف نہ کر سکنے کی وجہ سے اس کی نیند کی کمی ہوگی, اس کے مسلز کا کھنچاؤ ہوگا. ایسا انسان اپنے آپ کو بھی سزا دیتا ہے اور اپنے ارد گرد رہنے والوں کو بھی سزا دیتا ہے. تو جتنی بیماریاں ویسے کسی اور پریشانی یا غربت سے یا کسی اور وجہ سے لگنی تھی, اس سے کئی گنا بڑھ کر رحم دلی نہ ہونے سے بیماریاں اپنے آپ کو لگا بیٹھتا ہے. اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان رحم دل. بالکل. فاضل صاحب, جس طرح سے بھی پروفیسر صاحب بات کر رہے ہیں کہ ہمارے نبی کی زندگی ہمارے لیے کامل مثال ہے, اور جس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی گزاری وہ ہم سب کے لیے قابل تقلید بھی ہے, ہمیں اسی کو فالو کرنا ہے. لیکن آج کل کے دور میں ہمارے رویے بڑے تبدیل ہو گئے ہیں. ہمیں کوئی کچھ کہہ بھی دے تو ہم اس کے بعد بدلہ لینے کے لیے فوری طور پر پہنچ جاتے ہیں. تو آج کل کے ہمارے رویے اور ہمیں ہونا کیسا چاہیے, اس پر آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینکس اے لاٹ. جو سوال آپ نے اٹھایا بڑا ہی قیمتی اور مشکل سوال ہے, لیکن اس کا چلیں کوئک جواب میں دیتا ہوں. ہم نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو فراموش کیا, تو ریپلیسمنٹ میں ہم نے ویسٹرن موریلٹی اور ویسٹرن ایتھکس لے لی. اور ویسٹرن موریلٹی اور ویسٹرن ایتھکس انڈیویجولزم پہ کھڑی ہے. اگر آپ اس کے فلسفے میں جائیں تو وہ ایک ریٹ ریس کا معاشرہ ہے. یہ جو ڈارونزم کا کانسیپٹ ہے نا, سروائیول آف دا فٹسٹ, یہ جب سوشو ڈارونزم بنتا ہے تو اس سے دنیاوی طور پہ ترقی تو نظر آتی ہے, کیونکہ آپ ریس میں ہیں تو ریس میں جو آگے نکلے گا وہ کمیونٹی کے لیول پہ کچھ انوینٹ کر دے گا, کوئی نئی چیز لے آئے گا. لیکن وہ جو ٹیم سپرٹ ہے وہ کمپرومائز ہوتی ہے. سرکار دو عالم کا جو ایتھاس ہے, اسلام کا جو ایتھاس ہے, وہ کلیکٹیوزم پہ ہے. وہ 1400 سال پہلے ٹیم ورک کے اوپر ہے, سپرٹ ڈی کور جس کو کہتے ہیں, ٹیم سپرٹ. ہم نے انڈیویجولزم لے لیا, سوشو ڈارونزم لے لیا, سروائیول آف دا فٹسٹ لے لیا, اور ایک یوز لیس نیڈ لیس کمپٹیشن میں چلے گئے, جس میں چاہتا ہوں کہ دوسرے کو روندتا ہوا میں آگے نکل جاؤں. پھر وہ ہمارے ہر جگہ نظر آ رہا ہے, ہمیں ورک پلیس پالیٹکس نظر آ رہی ہے, ہر جگہ وہ نظر آ رہا ہے.
بنیاد اس کے پیچھے یہ ہے کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایتھوس کو فراموش کر دیا. اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پرسنالٹی کو اگر اینالائز کریں تو مائکرو لیول پہ بھی میکرو لیول پہ بھی آپ سے زیادہ رحم دل نہیں ہے. مائکرو لیول کی کچھ ایگزامپلز دیکھتے ہیں. بخاری میں ہے, مسلم میں ہے, متفق علیہ حدیث ہے. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو بوسہ دیا کرتے تھے. ہی وڈ کس دا چلڈرن, بہت پیار سے, شفقت سے. ایک آدمی آگے بڑھا, اس نے کہا یا رسول اللہ, اب یہ مائکرو ایسپیکٹ ہے, یا رسول اللہ آپ بوسہ دیتے ہیں ان بچوں کو, ہم نے تو کبھی نہیں دیا. پروفٹ نے فرمایا اگر اللہ نے تمہارے دل سے رحم کو نکال دیا ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں. بخاری مسلم کے اندر ہے, امام حسن علیہ السلام کو آپ بوسہ دے رہے تھے. ایک فرد آگے بڑھا, اس نے کہا میرے 10 بچے ہیں, میں نے آج تک ان کو میں نے اس طرح سے لو شاور نہیں کیا جیسے آپ کر رہے ہیں. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اللہ کی مخلوق پر رحم کرو, اللہ تم پہ رحم کرے گا. ڈو اٹ. وہ تو مائکرو جیسچرز ہیں نا رحم کے, وہ بھی امپورٹنٹ ہیں. اپنے پیرنٹس کو کبھی حق کر لیا کریں, پیرنٹس بچوں کو کبھی حق کر لیا کریں. میاں بیوی بھی آپس میں ذرا جو شرعی ان کے تقاضے ہیں اس کے مطابق وہ ایک دوسرے کے ساتھ انٹیمیٹ ہو سکتے ہیں. یہ رحم ہی کے ایسپیکٹ ہیں, یہ مائکرو ایسپیکٹ ہیں. آپ میکرو ایسپیکٹ میں دیکھیں تو آپ کے سامنے ہے کہ پروفٹ کے سامنے کیسے کیسے دشمن ہیں. دشمن کو معاف کرنا سب سے مشکل ہے. ہند جیسی خاتون آ گئی ہے تو پروفٹ معاف کر رہے ہیں. ابو سفیان کے گھر کو امان والا گھر ڈکلیئر کر رہے ہیں. جناب وحشی کو جو قاتل سیدنا حمزہ ہیں ان کو امان اور پروٹیکشن دے رہے ہیں. کہ تسلسل ہے رحم کا, مرسی کا. امام علی مقام بھی تو حر کو کہہ سکتے, حر تیری وجہ سے تو آج یہ سارا واقعہ ہوا ہے. I could have easily gone to کوفہ, میں کوفہ جا کے دیکھ لیتا, بنو امیہ کے ساتھ میں جنگ کر لیتا, تمہاری وجہ سے یہاں پہ پھنسا ہوں آج. لیکن شہزادہ نواسہ رسول جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا شہزادہ, وہ کیا کہہ رہے ہیں, حر تو دنیا آخرت میں آزاد ہے, میں تجھے معاف کرتا ہوں. اور اس کو اپنے قافلے میں لے لیتے ہیں. حر جو یزید کا کمانڈر ہے وہ حسین کا کمانڈر بن جاتا ہے. ایک لمبا تسلسل ہے. تو جب تک ہم پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو مائکرو لیول پر بھی جو ایکسپریشن ہے لو, مرسی, کمپیشن کا, مائکرو لیول کا, احادیث میں آتا ہے, جناب عبداللہ بن عباس سے غالباً مروی ہے یا جناب انس بن مالک سے, فرماتے ہیں کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے مرسیفل ہیں کہ ہم نے پوری زندگی ان سے نا کا لفظ نہیں سنا. He never said لا. جس نے جو مانگا آپ نے عطا ہی کیا, آپ نے ریجیکٹ نہیں کیا, ریلکٹنس کا اظہار نہیں کیا. یہ رحمت للعالمین کی گلمپس. وہ شاعر نے ایک بڑی مزے کی بات کی ہے, اس نے کہا کہ میرا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت پر تو کامل ایمان ہے, لیکن امت کے رویوں سے ذرا ڈر لگتا ہے, کیونکہ امت جو ہے وہ رحمت للعالمین کی مرسی کو مینیفیسٹ نہیں کر رہی. ہم اگر مختلف مکاتب فکر پہ ہیں نا تو ہمیں سرکار کی ایگزامپلز یاد کرنی چاہیے. اپنی انٹلیکچوئل ٹریڈیشنز کو قائم رکھتے ہوئے بھی ہم کو ایگزسٹ کر سکتے ہیں, ہم اکٹھے رہ سکتے ہیں, ہم ایک دوسرے کے لیے رحم دل رہ سکتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. فاض صاحب بالکل بہترین بات کی آپ نے. رحمت للعالمین کی امت میں سے ہوں اور رحمت سے آشنا نہ ہوں, بڑا ہی مایوس کن مرحلہ ہے. لیکن اس سے باہر کیسے نکلنا ہے, اس سے رہنمائی حاصل کریں گے, لیکن اس بریک کے بعد. خیر رمضان میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. ہمارے خصوصی مہمان ہمیں جوائن کر چکے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں اس شخصیت کی خدمات کا عالمی سطح پر اعتراف ہو چکا ہے. ہم بات کریں ڈاکٹر امجد ثاقب کی. ڈاکٹر امجد ثاقب غربت کے خاتمے اور سماجی ترقی میں بے مثال اور بے لوث خدمات کے اعتراف میں گلوبل مین آف دی ڈیکیڈ کا ایوارڈ اپنے نام کر چکے ہیں. ڈاکٹر امجد ثاقب ایشیا کا نوبیل پرائز, رامن میگسائز ایوارڈ بھی حاصل کر چکے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر صاحب اخوت فاؤنڈیشن کے نام سے ایک فلاحی تنظیم چلا رہے ہیں. اخوت دنیا کا سب سے بڑا انٹرسٹ فری مائکرو فائنانس بینک ہے جو اربوں روپوں کی رقم بلا سود لاکھوں افراد کو دے چکا ہے اور ان کو روزگار کے قابل بنا چکا ہے. اس کے علاوہ اخوت نے اخوت یونیورسٹی کا آغاز بھی کیا ہے اور اس میں کلیہ یہ ہے کہ پہلے تعلیم حاصل کرو, فیس بعد میں ادا کرو. بے پناہ انسانیت کی خدمت کر رہا ہے یہ ادارہ اور جہاں کوئی نہیں پہنچتا وہاں اخوت فاؤنڈیشن ضرور پہنچتی ہے. ڈاکٹر صاحب کو خوش آمدید کہیں گے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب, کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام. تھینک یو ویری مچ فار یور ویری کائنڈ ورڈس. ڈاکٹر صاحب رمضان کیسے چل رہا ہے؟ رمضان الحمدللہ جی, رمضان تو اچھا ہی ہوگا. اللہ کی رحمتوں کا مہینہ ہے اور
इबादत का महीना है, उसको याद करने का महीना है। फाउंडेशन तो काफ़ी मुतहरिक होगी इस दौरान। जी जी, रमज़ान में हमारी ज़िम्मेदारियाँ भी बढ़ जाती हैं और जो हमारे रोज़मर्रा के बाकी काम हैं, कर्ज़ा देना, तालीम देना और फिर अखुवत क्लोज़ बैंक है, एक छोटा सा हमारा हेल्थ का काम है, ट्रांसजेंडर्स की बहबूद का काम है, वो तो चलते रहते हैं। लेकिन इन दिनों में खुसूसी तौर पर हमारी कोशिश होती है कि वो बहन भाई जो बहुत पीछे रह गए हैं उनकी भी मदद की जाए। तो ये रमज़ान की खुशियों में और अफ्तारी के वक्त ख़ास तौर पर उनके साथ बैठ कर खाना खाया जाए, उनको कुछ चीज़ें तोहफे में पेश की जाएँ, क्योंकि हमारे बहुत से साथी हमें कहते हैं कि जी आपके ज़रिए से हम उन लोगों तक पहुंचना है जो मुस्तहिक हैं। तो हमारा एक पूरे पाकिस्तान में नेटवर्क है अल्हम्दुलिल्लाह, 800 दफातर हैं, 400 के करीब शहरों में हम काम करते हैं। तो वो फिर हमें पता है कि जो महरूम तबके हैं वो ज़्यादातर कहाँ रहते हैं और तो कहाँ वो उनको ज़रूरत है। मतलब उसमें आसानी हो जाती है तलाश में, क्योंकि सही बंदे को तलाश करना भी एक कार्य बिल्कुल मुहाल है आजकल। बिल्कुल है। अच्छा डॉक्टर साहब, अखुवत के हवाले से हमें मज़ीद बताएं कि अब कौन से नए प्रोजेक्ट्स हैं जिन पर काम हो रहा है, जिन पर काम चल रहा है? देखें, वो काम तो हमारा एक ही है। वो जो किसी ने कहा ना कि करूँगा क्या जो मोहब्बत में हो गया नाकाम, मुझे तो और कोई काम भी नहीं अरे आता। वाह, तो हम काम तो एक ही खिदमत कर रहे हैं है, इंसानियत अखुवत की। करना। और अखुवत के हवाले से दो काम हमारे बुनियादी हैं। कर्ज़ हसन देना ताकि कोई शख्स कारोबार करे और फिर गुर्बत से निकले और अपने पाँव पे खड़ा हो और फिर दूसरों की मदद करे। दूसरी तरफ फिर हमारा तालीम का प्रोग्राम है कि आज पैसे नहीं हैं तो बग़ैर फ़ीस के आज पढ़ लो, 10 साल बाद फ़ीस दे देना। तो अब ये दो काम हैं, ये दो काम इतने बड़े हैं और इतने वसी हैं कि यही पूरे हो जाएं तो आप को एक तमानियत का एहसास होता बिल्कुल है। ऐसा ही। तो हम वर्टिकली ग्रो कर रहे हैं, राइट, किसी और काम की तरफ, किसी और प्रोजेक्ट की तरफ जाने की बजाय हम कहते हैं कि इसी में जितने लोगों को कर्ज मिला उससे 2 गुना लोग और ज़रूरतमंद बैठे हुए हैं। जितने लोगों को हमने तालीम दी उससे कई गुना ज़्यादा लोग, बच्चे तालीम की ख्वाहिश लेके बैठे हुए हैं। तो इसमें हम वर्टिकली ग्रो कर रहे हैं। छोटे छोटे हमारे प्रोग्राम, जैसे की तरफ मैंने इशारा किया कि ख्वाजा सराओं के लिए, सेहत के लिए और कपड़ों की तकसीम के हवाले से, और फिर सैलाब के दिनों में, खुदा न खास्ता कुदरत की आफात के दिनों में भी हम कुछ काम करते हैं। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, महंगाई का एक आलम है जिससे हर कोई मुतासर है, और ना सिर्फ पाकिस्तान में, दुनिया भर में ऐसा ही है। तो डोनर्स मुतासर हुए? नहीं, ये नहीं। डोनर देखें, अल्लाह ताला ने एक निज़ाम बनाया हुआ है कि जो देने वाला है वो इस ख्वाहिश में है कि मैं और दूँ। और ये जो कहते हैं ना, आमतौर पर ये लफ्ज़ सुनते हैं जी डोनर फटीग हो गई है। भाई खुदा की तो कभी फटीग नहीं हुई। खुदा ने देने में, रिस्क देने में कभी कोई कमी नहीं की। दौलत है कि टूट के बरस रही है लोगों पर। जो अमीर हैं वो अमीर तर हो रहे हैं, लेकिन वो अमीर तर जो हो रहे हैं वो अपने इस ज़िम्मेदारी को नहीं पहचानते कि वो इसलिए अमीर हो रहे हैं कि खुदा उनके ज़रिए से किसी और तक पहुंचना चाहता है। एक जिम्मेदारी के लिए तैयार कर रहा हूँ। वो वसीला तकसीम बना है। कार हैं। तो आप देखें ना, जो दुनिया में दौलत इस वक्त है, आज से 100 साल पहले नहीं थी। तो दौलत बहुत है, लेकिन वो दौलत चंद लोगों की मुट्ठी में बंद है। हाँ, उसका इर्तकाज हो गया पैसा। वो दौलत कुछ लोगों ने अपनी मुट्ठी में बंद कर ली, और ये वो लोग हैं जो चाहे तो सूरज की किरणों को भी बंद कर लें कि किसी और को ना मिले। तो वो अब ये जो है, अल्हम्दुलिल्लाह, एक दरवाज़ा बंद होता है तो देने वाले 10 दरवाजे और खुल जाते हैं। तो कमी नहीं है कोई। डॉक्टर साहब, मैंने खुद से महसूस किया कि हम भी अपने तौर पर कोशिश करते हैं महलों में, मस्जिद के अपने सेंटर से लोगों की इमदाद करने के लिए, लेकिन इस दफ़ा कुछ ज़्यादा लोग मदद के मुस्तहिक मिलने लग गए हैं, ज़्यादा लोग रिक्वेस्टिंग आ रहे हैं। अभी जब मैंने कल परसों कोई सरकारी अदाद शुमार पढ़े कि उनमें कहते हैं कि गुर्बत बढ़ गई है, ख़त गुर्बत से ज़्यादा लोग, और कई 7% शायद मज़ीद बढ़ गई। तो क्या आपने महसूस किया कि आपकी ज़िम्मेदारियाँ और काम आए रोज़ बढ़ता ही चला जा रहा है? देखिए, जो गुर्बत के अदाद शुमार मैंने देखे थे कुछ दिन पहले, तो वो 29% थे। जी, यानी 22 से 29 हो गए। हाँ, ये कभी 35% भी थे, कभी 40% भी थे, कभी कमोबेश होते रहते हैं। अच्छा, मैं आपसे बड़े अदब से थोड़ा सा इख्तलाफ भी करूँगा जी कि देखें, बात यह ना कि हमने लोगों की तवक्कुआत इतनी बड़ी कर दी हैं राइट, कि लोग जो हैं वो हमारी तरफ देखते हैं कि जी मुझे इसको मिला था कल,
مجھے بھی مل جائے، اس کو ملا تھا. میں اس کو کوئی منفی انداز میں نہیں کہہ رہا. جی جی. بات یہ ہے کہ ہمیں معاشرے میں توکل کے ساتھ ساتھ خود انحصاری کی طرف بھی توجہ دلانی چاہیے. تو اب یقین کیجئے بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ ایک شخص کو ادھر سے کچھ مل رہا ہے، وہ دوسری طرف سے پھر جا کے لینے کی خواہش کرتا ہے. مثلا حکومت پنجاب نے اور وفاقی حکومت نے میرا خیال ہے 10-10 ہزار روپے لاکھوں لوگوں میں بانٹے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہزاروں لوگوں نے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، واقعی ہزاروں لوگوں نے کوئی کھانا کھلا رہا ہے، کوئی راشن بیگ بنا رہا ہے، کوئی کسی کو کیش دے رہا ہے. تو اب خود دیکھیے کہ یہ آج سے 10-20 برس پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا. کہیں کہیں آپ کو کوئی افطار کروانے کے لیے مل جاتا تھا یا لوگ دیتے تھے تو خاموشی سے دیتے تھے. اب بڑے پیمانے پہ یہ کام ہو رہا ہے. تو اس پہ ضرور غور کرنا چاہیے کہ کیا ہم کہیں ضرورت سے زیادہ مانگنے کی طرف تو نہیں چلے گئے، گداگری کی طرف تو نہیں چلے گئے. ٹاپک بھی ہمارا کچھ اس طرح سے ہی ہے کہ ایز این انڈیویجول ہمیں اپنا بھی جو ہے نا وہ احتساب کرنا ہے، ہمیں اپنے آپ کو بھی بہتر کرنا ہے. تو ڈاکٹر صاحب، اخوت فاؤنڈیشن ایز این انڈیویجول تو بہت زبردست کام کر رہی ہے. جو چھوٹی چھوٹی NGOs ہیں یا غیر سرکاری ادارے ہیں، کیا وہ بھی کولیبوریٹ کرتے ہیں اخوت فاؤنڈیشن کے ساتھ، یا وہ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں؟ بالکل کرتے ہیں جی. دیکھیں پنجاب میں 10-20 ہزار، یہ پورے پاکستان میں 30-40 ہزار ناٹ فار پروفٹ ادارے ہیں، کام کر رہے ہیں. کچھ نمایاں ہو گئے، کچھ پس منظر میں رہ کے ہوئے کام کرتے ہیں، کچھ دکھا کے کرتے ہیں، کچھ چھپا کے کرتے ہیں، اور دونوں طرح سے درست ہے. دکھا کے اس لیے کرنا چاہیے کہ لوگوں کو اعتماد تو ہونا چاہیے نا کہ کوئی نیکی ہو رہی ہے. تو چھپا کے بعض اوقات لوگ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے جو خدا کے قرب کا راستہ یہ ہے کہ ہم نام و نمود سے بچ جائیں. تو دیکھیں یہ دنیا صرف، یہ پاکستان کی میں بات کرتا ہوں، ہمارا سماج صرف حکومت کے وسائل کے توسط سے لوگ زندہ نہیں ہیں. ہزاروں اسکول ہیں، ہزاروں شفا خانے ہیں، ہزاروں یتیم خانے ہیں، اور لاکھوں مساجد ہیں. بچوں کو اسکالرشپس ملتے ہیں، یونیورسٹیاں ہیں، کوئی کنواں کھود رہا ہے، کوئی پانی کا بندوبست کر رہا ہے، کوئی آفات کے دوران کام کر رہا ہے. تو یہ جو ہمارا سول سوسائٹی ہے نا، یہ اور پھر پرائیویٹ سیکٹر ہے، یہ بھی لوگوں کے لیے بالکل صبح و شام کام کرتے ہیں. تو اس اجتماعی کاوش کے نتیجہ میں ہی جو کچھ ہے اس وقت ہمارے لیے وہ ہمارے سامنے ہے. تو فاضل صاحب، آپ ایگری کرتے ہیں؟ کیونکہ عموماً جب ڈسکشنز ہو رہی ہوتی ہے اس میں یہ کہتے ہیں کہ چیریٹیبل آرگنائزیشنز میں اضافہ جو ہے نا کسی طرح سے آپ کی معاشرے کی تنزلی کی طرف اشارہ کر رہا ہوتا ہے. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے بھی مینشن کیا کہ لوگوں میں بھی شاید یہ سرایت کر گئی یہ بات کہ وہ اپنے پیروں پر کھڑا نہیں ہونا چاہتے، لوگوں کی ہاتھوں کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں. یہ بہت امپورٹنٹ اینگل ہے ڈاکٹر صاحب بھی جس کی طرف اشارہ کر رہے تھے. مگر مزے کی بات یہ ہے کہ اخوت کی جو فلسفی ہے وہ بڑی ڈفرینٹ ہے. ایک تو قرض حسن کے اوپر بلیف کرتی ہے، پھر بندے کو اس کے پیروں پر کھڑے کرنے کا ایک منصوبہ ہے کہ وہ بندہ جو آج لے رہا ہے وہ کل کو خود ڈونر بنے. اور ڈاکٹر صاحب اس کے اوپر بہتر روشنی بھی ڈالیں گے کہ ڈاکٹر صاحب کی جو ساری فلسفی ہے، کیونکہ ڈاکٹر صاحب سے ان کی وجہ سے بہت موقع ملا ان سے سیکھنے کا، ان کی کمپنی میں رہنے کا. تو ڈاکٹر صاحب نے اصل میں تو ایکسپیریمنٹ کیا نا کہ اگر قرآن یہ کہہ رہا ہے، اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ صدقہ بڑھتا ہے سود گھٹتا ہے، یہ اللہ کا دعویٰ ہے، تو اس ہائپوتھیسس کو ذرا دیکھیں بھی صحیح نا. انہوں نے عملی طور پہ اس ہائپوتھیسس کو امپلیمنٹ کیا اور اس کے ریزلٹس دنیا بھر میں میرے ناقص علم کی حد تک آئی تھنک شاید واحد ادارہ ہے جو بغیر انٹرسٹ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو قرض حسن کی فلسفی ہے اس پہ کھڑا ہوا ہے. اور 99 پوائنٹ آئی ڈونٹ نو وہ اعداد و شمار کیا ہیں، جو لوگ قرض لے رہے ہیں وہ واپس بھی کر رہے ہیں اور وہ خود ڈونرز بھی بن رہے ہیں بالکل، اور پروفیشنلی بھی اپنے آپ کو امپاور کر رہے ہیں. آئی تھنک اس سے بڑا ریولوشن نہیں ہو سکتا. یہ تو ہے، یہ تو ہے، بالکل. اور ڈاکٹر صاحب کو بڑا کریڈٹ جاتا ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو واقعی وہ ولی نما اگر کوئی شخصیت آپ نے دیکھنی ہے تو ڈاکٹر امجد ثاقب از ون آف اور باقی جس طرح کا کام ہو رہا ہے اخوت میں وہ قابل تعریف ہے، قابل تحسین ہے. اس پر ہم مزید بھی بات کریں گے. ایک چھوٹی سی بریک پر جائیں گے. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو کچن میں بھی دیکھیں گے کہ سمرن ہمارے لیے جو ریسیپی بنا رہی ہیں کہاں تک پہنچی ہے. پھر بریک پر جاتے ہیں. رمضان میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. ابھی آپ کو لیے چلتے ہیں اپنے کچن میں اور دیکھتے ہیں کہ سمرن جو ہمارے لیے ریسیپی تیار کر رہی تھی وہ کہاں تک پہنچی ہے. اوور ٹو یو سمرن.
जी मैं बिल्कुल तैयार हूँ और अब हम अपना खाना पकाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं इंग्रेडिएंट्स बताती चलूँ तो मेरे पास यहाँ पे हरी मिर्चें, हरा धनिया है जो कि मैंने गार्निशिंग के लिए रखी है, और हरी मिर्च मैं अपनी सालन में डालूँगी। प्याज है कटी हुई, कटा हुआ टमाटर है, लहसुन अदरक का पेस्ट है, धनिया पाउडर है, ज़ीरा पाउडर है, काली मिर्च, लाल मिर्च, नमक और मेरे सबरोसों के सीख कबाब जो मैं अपनी ग्रेवी में डालूंगी। ग्रेवी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने गरम करना है ऑयल। ऑयल मैं इस्तेमाल करूंगी अपना डालडा का, क्योंकि जहाँ मामता वहाँ डालडा। और डालडा लाया है 100% प्योर कॉर्न ऑयल, जिसमें 4 टाइम्स कोलेस्ट्रॉल रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं। तो डालडा रखता है आपकी सेहत का ख्याल और आपके खाने के जायके का भी ख्याल। अच्छा, जब तक मेरा तेल गर्म हो रहा है, हम सबसे पहले ज़रूरी अपना काम कर लें खाना बनाने से पहले, वो है हाथ धोना। तो मैं अपने हाथ धो रही हूँ लाइफ बॉय से, क्योंकि ये रिकमेंडेड है बाय डॉक्टर्स। इसमें विटामिन भी हैं और ये देता है आपको और आपकी फैमिली को 100% स्ट्रॉन्गर जर्म प्रोटेक्शन। तो खाना बनाने से पहले आप अपने हाथों को जर्म से बिल्कुल क्लीन करें, लाइफ बॉय से हाथ धोएं और फिर खाना बनाने की तरफ चलें। ऑयल मेरा गरम हो गया है, ये मैंने अपनी इसमें प्याज डालनी है। प्याज मुझे करनी है थोड़ी सी गोल्डन ब्राउन, और प्याज थोड़ी सी ये हो जाए तो मैं इसमें अपना डालूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट। अच्छा, आज हम ग्रेवी में एक और चीज़ करने वाले हैं, वो ये है कि हम इसमें कोयले का दम डालेंगे ताकि हमारी ग्रेवी और मज़ेदार और खुशबूदार हो जाए। और सीख कबाब वैसे तो लोग वैसे ही रूखे खाते हैं, बट हम ग्रेवी के साथ सीख कबाब बना रहे हैं ताकि ग्रेवी लोग पसंद भी करते हैं। इसको आप रोटी के साथ भी सर्व कर सकते हैं, नान के साथ सर्व कर सकते हैं, राइस के साथ भी सर्व कर सकते हैं। और हम अपनी ग्रेवी में डालेंगे सबरोसों के सीख कबाब। और सबरोसों के सीख कबाब हम इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि सबरोसो, जो कि आप लोगों को पता है चिकन स्पेशलिस्ट है, क्वालिटी और कंट्रोल की जब बात आती है तो सबरोसो सबसे ऊपर है। और इसके फ्लेवर्स और इसके जायके सब बहुत ऑथेंटिक हैं और आजकल बहुत पसंद भी किए जाते हैं। और सबरोसो की बेस्ट पार्ट ये है कि इसमें प्रिजर्वेटिव्स नहीं है, इसमें सारी नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं और सब फ्रेशली सब कुछ मेड है। और मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि हमारे शो के साथ ताउन किया है कई ब्रांड्स ने, जिसमें है इंश्योर वर्ल्ड का नंबर 1 न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट है और इट कीप्स यू एक्टिव एंड फिट। और इसके साथ हमारे साथ 7 अप ने ताउन किया है और हमदर्द के मसाले, विच इज़ ट्रस्टेड फॉर जनरेशन। और हमदर्द के मसाले बहुत ही जायकेदार होते हैं और ऑथेंटिक हैं। और रूह अफ़ज़ा, जो कि बहुत जाना माना नाम है। ये मेरी प्याज जो है इसी के साथ साथ अच्छी खासी जो है गोल्डन ब्राउन हो गई है, तो मैं अपने मसालों की तरफ चलती हूँ। मैं इसमें मसाले डालने से पहले टमाटर डाल देती हूँ और टमाटर को डाल के मुझे टमाटर भूनना है, क्योंकि इसके बाद जब ये टमाटर भुन जाएगा तो मैं अपने इसमें मसाले सारे डाल दूँगी। और मसाले जैसे कि मैंने बताया, मसाले मेरे पास लाल मिर्च है, काली मिर्च है, हरी मिर्चें हैं साबुत, धनिया का पाउडर है और ज़ीरे के पाउडर है। अच्छा, जब तक ये टमाटर भुन रहे हैं, थोड़ा सा आप लोगों को मीठे का बताती चलूँ। तो मीठा जो मैं बनाने वाली हूँ वो है मलाई गुल्ला, और नाम से ही आप लोगों को बहुत दिलचस्प लग रहा होगा। और इसमें इस्तेमाल होगा ऑलपर्स का मिल्क, क्योंकि ऑलपर्स कंप्लीट करता है हर डेज़र्ट को। और उसके अलावा मैं इसमें डालूँगी अपने रसगुल्ले, रबड़ी और ड्राई फ्रूट्स। तो बहुत मज़ेदार जो है हमारा आज मीठा बनने वाला है। और उसको मैं टॉप करूँगी रूह अफ़ज़ा से। आप लोगों को पता है इफ्तार के दस्तरखान रूह अफ़ज़ा के बगैर नामुकम्मल होते हैं और रोज़ों में डिहाइड्रेशन भी काफ़ी हो जाती है। तो रूह अफ़ज़ा की मदद से, रूह अफ़ज़ा इतना रिफ़्रेशिंग होता है, इतना एनर्जाइजिंग होता है कि रोज़ों के बाद जो एनर्जी चाहिए होती है ना, वो आपको रूह अफ़ज़ा देता है। इसमें मैं अपने मसाले डाल देती हूँ। मसाला डालना है 1 टीस्पून लाल मिर्च, आधा टीस्पून या हस्बे जायका आपने नमक डालना है, ठीक है। हाफ़ टीस्पून काली मिर्च, हाफ़ टीस्पून धनिया पाउडर और हाफ़ टीस्पून ज़ीरा पाउडर, ठीक है। अच्छा, ये इसमें मैंने थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया है और पानी ऐड करके मैंने इसको कवर कर दिया है। जब तक हम सबरोसों के सीख कबाब निकाल लेते हैं। सबरोसों में और भी बहुत फ्राइड आइटम्स वगैरह की वैरायटी है। बेस्ट पार्ट ये कि ये नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से बना हुआ है और इसमें कोई प्रिजर्वेटिव नहीं है, तो ये हेल्दी भी है और इफ्तार के वक्त जल्दी जल्दी पकाने में हेल्प भी करता है। सबरोसो डालने से पहले मैं इसमें अपनी साबुत
हरी मिर्ची ऐड कर देती हूँ। हरा धनिया मैंने अपनी गार्निशिंग के लिए रखा हुआ है, तो ये जब हम सर्व करेंगे तो इस पर हम हरा धनिया ऊपर से गार्निश कर देंगे। अब आप ये देख सकते हैं कि जो ग्रेवी मैंने तैयार की है ये ज़्यादा लिक्विडी नहीं है, पानी पानी ग्रेवी नहीं है, लेकिन ये आप राइस के साथ, रोटी, नान के साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं। ये बिल्कुल सालन वाली ग्रेवी नहीं है, बट ये थोड़ी सी गाढ़ी ग्रेवी है। इसमें मैं अपने सीख कबाब ऐड कर देती हूँ। सबरोसो की सीख कबाब है। अच्छा, सीख कबाब डालने के बाद इसमें मैं थोड़ा सा पानी डाल के इसको मिक्स करके मैं थोड़ी देर कवर कर दूंगी, ताकि जो मसाला है वो अच्छे से सीख कबाब में भी थोड़ा सा बैठ जाए, इसकी खुशबू भी, इसका टेस्ट भी। अच्छा, मैंने इसको ये कवर कर दिया है। अब जब मैं ये नेक्स्ट स्लिट खोलूँगी तो मैं इसमें अब कोयले का दम लगाऊंगी, क्योंकि मुझे अपने सीख कबाब में थोड़े से कोयले की स्मेल चाहिए। और क्योंकि मैं स्मोक्ड सीख कबाब बना रही हूँ, तो इसमें मैं जब अब ये नेक्स्ट अपनी लिड निकालूंगी तो मुझे सीख कबाब डालना है अंदर। साइड पे मैं इसको कोयला रख रही हूँ, क्योंकि मुझे स्मोक्ड सीख कबाब बनाने हैं। अच्छा, सीख कबाब के ऊपर मुझे धुआं लगाना है, मैं इस पर थोड़ा सा ऑयल छिड़क देती हूँ। ठीक है, चूल्हा मैं बंद कर रही हूँ और 2 से 4 मिनट के लिए मैं अपना लिड रखूँगी, ताकि जो कोयले की जो स्मेल है वो अच्छे से बैठ जाए और हमारा ये प्रिपेयर हो जाएगा। जब तक हम मीठे की तैयारी स्टार्ट कर लेते हैं। मीठे के मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ जल्दी जल्दी। मीठे के लिए मेरे पास हैं चमचम, छोटी चमचम है, कलरफुल चमचम्स हैं, और रबड़ी है, चीनी है, इलायची का पाउडर है, कार्डमम पाउडर है, और ड्राई फ्रूट्स हैं जो चॉप्ड हैं, कटे हुए हैं, जो मैं अपने मलाई गुल्ले में डालूंगी। इसके बाद मेरे पास है जली, क्योंकि जली से मैं करूँगी इसको टॉप, और ऑफ कोर्स ऑल पर्पस का मिल्क और जामशीरी। सीख कबाब मेरे रेडी हैं, इसकी ग्रेवी भी रेडी है। इसको मैं इसमें बोल में सर्व कर रही हूँ। मेरा बस इसको अब गार्निशिंग मेरी रह गई है, तो मैं इसको हरा धनिया से गार्निश कर लेती हूँ। इसको आप गरम गरम नान के साथ, रोटी के साथ सर्व करें और ये बहुत मज़े का बनता है। ठीक है, ये मेरे सीख कबाब रेडी हैं। ठीक है, मैं अपना मीठा स्टार्ट कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे अपना सॉस पैन रखा है। सॉस पैन में करना ये है कि लेना है ऑल पर्पस का मिल्क। ऑल पर्पस है पाकिस्तान का नंबर 1 मिल्क ब्रांड, क्योंकि ये पाकिस्तान के टॉप फार्म से आपको दूध इकट्ठा करके लाके देता है। और सॉस पैन में तकरीबन 1 लीटर के करीब ऑल पर्पस मिल्क मैं डाल रही हूँ। ऑल पर्पस की सबसे अच्छी बात यह है कि ये बिल्कुल मिलावट से पाक है, खालिस है और ग़िज़ायत से भरपूर है, तो इसलिए ऑल पर्पस आप लोगों का गो टू मिल्क ब्रांड होना चाहिए। अच्छा, ये दूध हमने इसको खौलाना है जब तक ये इसका मलाई जैसा टेक्सचर ना हो जाए, साइड्स पे मलाई ना हो जाए, क्योंकि हमारी डिश का नाम ही मलाई गुल्ला है। तो हम पहले थोड़ा सा इस से दूध हाफ़ कर देंगे, पका के हम इतना करना है कि हम इसको हाफ़ कर दें, तो इसका टेक्सचर भी मलाई वाला आ जाएगा और हमें इसमें से मलाई भी साइड से मिल जाएगी। फिर मैंने ऐड करना है इसमें चीनी और रबड़ी, और जब दूध और थोड़ा सा पक जाएगा तो मैं इसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड करूँगी, अपनी इलायची का पाउडर ऐड करूँगी, और सर्व करने के बाद मैं अपने इसमें चमचम डालूँगी और गार्निश करूँगी ड्राई फ्रूट से और जेली से और रूह अफ़ज़ा से, जो कंप्लीट करेगा मेरा आज का डिज़र्ट। दूध में उबाल आ गया है। साइड्स पे आप देख सकते हैं ये मलाई किस तरह जम चुकी है, तो ये हम लोग स्क्रैप करते रहते हैं साथ साथ। ऑल पर्पस का मिल्क फ्रेश भी बहुत होता है, इसका टेक्सचर देखें, कंसिस्टेंसी बिल्कुल स्मूथ है। रबड़ी वैसे मीठे में इसलिए मैंने डाली है ताकि मेरा जो मीठा है वो थोड़ा गाढ़ा हो जाए। अगर आप लोगों के पास टाइम ज़्यादा है तो आप लोग दूध को इतना उबाल लें कि वो गाढ़ा हो जाए और इसकी अच्छी सी मलाई बन जाए, लेकिन क्योंकि मेरे पास टाइम कम है तो मैं अभी रबड़ी इस्तेमाल कर रही हूँ। और रबड़ी डालने के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ चीनी, 2 चम्मच चीनी डाल दी है। रबड़ी ठीक है, ये आप लोग देख सकते हैं कितना अच्छा बॉयल आ गया है दूध में।
और हाफ टी स्पून इलायची का पाउडर, कार्डमम पाउडर। ड्राई फ्रूट्स मैंने बचा के रखे हैं अपनी गार्निशिंग के लिए। टॉपिंग मैं इसको इससे करूँगी। ये साइड्स पे थोड़ी थोड़ी देर बाद मलाई जम रही है, तो ये स्क्रैप करके आपने इसको मिक्स करना है। अच्छा, आपको ये मीठा पकाते वक्त आपको हर वक्त इस पर चम्मच चलाते रहना है। रबड़ी डालने के बाद तो स्पेशली चम्मच चलाते रहना है, बिल्कुल रुकना नहीं है, तो ये ज़्यादा अच्छे से और ज़्यादा जल्दी फिर गाढ़ा होता है। ठीक है, मेरे पास वैसे तो डिश है, आप लोग चाहें तो एक छोटे बोल्स में भी सर्व कर सकते हैं, बड़ी डिश में भी सर्व कर सकते हैं। मैं अभी फ़िलहाल ग्लास में सर्व कर रही हूँ मीठे को। मेरे पास ये छोटी वाली चमचम है। ये मैंने इसको हाफ कप फिल कर दिए मिक्सचर से। ये मलाई नज़र आ रही है मीठे में। ठीक है, इसके बाद मैं इसमें अपनी जेलीज ऐड कर रही हूँ। टॉप कर लेती हूँ। आप लोग चाहें तो इस पर फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हैं। मैंने अपनी मिठाई भी कलरफुल यूज़ की थी, मैं जेली भी कलरफुल यूज़ कर रही हूँ ताकि कॉम्बिनेशन अच्छा सा हो जाए। ठीक है, इसके बाद मैं गार्निशिंग कर रही हूँ ड्राई फ्रूट्स की। जो मैंने आधे ड्राई फ्रूट्स छोड़े थे, तो ये मैं टॉपिंग कर लेती हूँ। अच्छा, इसमें ड्राई फ्रूट्स में मेरे पास बादाम है, अखरोट हैं कटे हुए और पिस्ता हैं। आप लोग चाहें तो इसमें कैश्यूज़ भी डाल सकते हैं। टॉपिंग हो गई है। लास्ट और सबसे ज़रूरी इसका इंग्रेडिएंट जो लेफ़्ट है वो है रूह अफ़ज़ा। रूह अफ़ज़ा से मैं अपने ग्लासेस को टॉप करूँगी। ठीक है। अच्छा, एक और टोटका मैं आपको रूह अफ़ज़ा का बताती चलूँ, और वो ये है कि सहरी में अगर आप रूह अफ़ज़ा दही के साथ खा लें तो पूरा दिन आपको प्यास नहीं लगती। ये ट्राइड टेस्टेड है रूह अफ़ज़ा की टेक्निक, तो ये आप ज़रूर ट्राई करें। और रोज़े में अक्सर हमें डिहाइड्रेशन हो जाती है, हमारे एनर्जी लेवल्स लो हो जाते हैं, तो रूह अफ़ज़ा हेल्प्स यू गेन दैट अगेन। ये मेरे मीठे को सिर्फ जायकेदार नहीं, खूबसूरत भी बना रहा है। ठीक है, हमारे मीठे के साथ मेन डिश भी हमारी रेडी है। ये आप देख सकते हैं, बहुत टेम्पटिंग और बहुत ही देखने में भी, प्रेजेंटेशन में भी बहुत अच्छा लग रहा है। और ये थी हमारी आज की रेसिपी। उम्मीद है आपको कुछ नया और कुछ दिलचस्प और अच्छा लगा होगा। आप लोग घर पे ज़रूर ट्राई करेगा। मिलते हैं अगले सेगमेंट में एक और नई रेसिपी के साथ। वेलकम बैक। खैर रमज़ान में एक बार फिर खुश आमदीद। बहुत ही इंटरेस्टिंग गुफ्तगू हो रही थी, और जैसे कि हम जिक्र कर रहे थे कि एक माशरे के इस्तेहकाम के लिए, उसकी तरक्की के लिए जो उसके रुकन हैं उनको अपने पैरों पर खड़ा करने की बहुत अहम ज़रूरत होती है। और प्रोफेसर फ़ाद ने बहुत खूबसूरती से बयान किया कि उसके लिए ज़रूरी है कि कुछ ऐसे इदारे हों जो उनको उनके पैरों पर खड़ा करें। डॉक्टर मोहम्मद अमजद साकिब साहब, चेयरमैन अखवत फाउंडेशन, हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, आपके इदारे की ही बात हो रही थी, आपने यूनिवर्सिटी का भी आगाज़ किया और अब बग़ैर फ़ीस के एक ऐसा निज़ाम आपने कायम किया कि अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप बिल्कुल पढ़ सकते हैं, और दहाइयों के बाद भी अगर आप पैसे लौटाना चाहें, वो फ़ीस अदा करना चाहें, डोनर बनना चाहें, तो आप बन सकते हैं। तो ये स्ट्रक्चर कैसे आपने तश्कील दिया? देखिए, बात यह है ना कि जब हमने कर्ज़े देने शुरू किए तो फिर हमें एहसास हुआ कि अगर बग़ैर सूद के कर्ज़ा दिया जा सकता है तो बग़ैर फ़ीस के तालीम भी होनी चाहिए। वाह। वो इसलिए नहीं कि तमाम लोगों को फ़ीस नहीं देनी चाहिए। ज़ाहिर है फ़ीस का निज़ाम एक निज़ाम है, आप फ़ीस देंगे तो अखराजात पूरे होंगे, तो जो अफोर्ड कर सकते हैं उनको तो ज़रूर फ़ीस देनी चाहिए। लेकिन बात यह है कि मसला फूल का है, फूल किधर जाएगा?
تو وہ جو لوگ ہیں جو بہترین صلاحیتوں والے بچے ہیں اور ان کے ماں باپ کے پاس وسائل کی کمی ہے تو وہ ان کے خواہش کب پوری ہوگی؟ تو ہم نے کہا کہ پھر اس کا ایک نظام یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کے آج کی فیس کوئی اور دے دے اور وہ 10 سال بعد 5 سال بعد جب اس قابل ہو جائیں کہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں تو پھر یاد کریں کہ کسی نے ان کی فیس دی تھی اور وہ فیس پھر اس ادارے کو لوٹا دیں. اس لیے نہیں کہ اس شخص کو دینی ہے، اس لیے کہ اس سے ایک اور شخص پڑے گا. تو یہ ایک سائیکل بن شمع سے شمع جلتی جائے گی. اور دیکھیں ہمارے پاکستان بنانے کا مقصد کیا تھا؟ رمضان المبارک میں پاکستان بنتا ہے اور برکتوں کا مہینہ ہے، ساری چیزیں ہیں. تو بنیادی چیز یہ ہے کہ پاکستان بنا تھا ہر شخص کے سیاسی، سماجی، معاشی حقوق کے تحفظ کے لیے. بالکل. تو اگر آج بھی جیسے ابھی آپ نے کہا 29% سے لوگ کم غربت سطح افلاس سے نیچے ہیں، سطح افلاس سے، اسی طرح سے بہت سے لوگ ہیں جو اس کے اراؤنڈ، اس پاورٹی لائن کے اراؤنڈ ہیں، 2-4-10% اوپر نیچے. ان بچوں کے پاس پرائمری مڈل تک کی تو سہولت حکومت نے دے رکھی ہے کہ فری کتابیں ملتی ہیں، فری فیس نہیں ہوتی. پھر اگر انہوں نے یونیورسٹی میں جانا ہے تو ان کے پاس 5 لاکھ 10 لاکھ 20 لاکھ روپے سال کا کہاں ہے؟ تو اس لیے ہم نے یہ نظام بنایا کہ پبلک یونیورسٹیز بھی ہیں اور ہم نے کہا کہ کچھ لوگ آج فیس ادا کریں گے ان بچوں کی، یہ پڑھیں گے اور پھر ریسیپروکیٹ کریں گے. اور جیسے پروفیسر فہد صاحب نے کہا کہ یہ لوگ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں گے، دینے والے بنیں گے. کسی بھی معاشرے کی عظمت کا راز اس امر میں ہے کہ وہاں پر لینے والے کتنے ہیں اور دینے والے کتنے ہیں. اگر لینے والے زیادہ ہیں تو وہ بھکاریوں کا معاشرہ ہے، اگر دینے والے زیادہ ہیں تو اس کا مطلب ہے وہ شکر گزاروں کا معاشرہ ہے، وہ اللہ کے قریب رہنے والوں کا معاشرہ ہے. تو اسلام جو ہے نا ایک طرف سرمایہ دارانہ نظام کی نفی کرتا ہے تو دوسری طرف بھیک اور گداگری کی بھی نفی کرتا ہے. یہ دونوں انتہائیں جو ہیں نا اسلام کو قبول نہیں ہے. ایک طرف خدا سے جنگ ہے اور ایک طرف عزت نفس کا سودا ہے. تو بندہ خدا بن یا بندہ زمانہ. تو درمیان کا راستہ اسلام کا راستہ ہے، اس کو مواخات کا راستہ کہتے ہیں، بھائی چارے کا، محبت کا، ایثار کا، قربانی کا، کسی کو اپنا بنانے کا، کسی کو اپنے حصے کی خوشیاں دینے کا. یہ ہے اسلام کا جو عالی شان نظام مواخات. تو ہم نے الحمدللہ دونوں صاحبان ہمارے معزز یہ جانتے ہیں، آپ بھی بڑی حد تک، کہ ہم مواخات کے موزن ہیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ اخوت کے ساتھ ہی چلو بھائی، اخوت کے ساتھ چلیں گے تو ہمیں خوشی ہوگی، لیکن آپ اپنی اخوت کیوں نہیں بناتے؟ آپ کسی ایک شخص کو اپنا بنا لیں، اسے کہیں کہ میں تمہارے بچے کو پڑھاؤں گا، میرے 4 بچے بیسٹ یونیورسٹیز میں جا رہے ہیں، چلے میں تمہیں بیسٹ نہیں تو 2nd بیسٹ یا 3rd بیسٹ میں پڑھاؤں گا. وہ بچہ خود ہی آگے نکل جائے گا. اس کے اندر اتنی آگ ہے، پیشن ہے ٹو ایکسل. صرف ایک موقع تو دیں، ایک رستہ دروازہ تو کھولیں. تو یہ ہے پورا وہ فلسفہ کہ ہم صرف قرضے نہیں دیتے یا صرف تعلیم نہیں دیتے، ہم معاشرے کو تبدیل کرنے کی خواہش رکھتے ہیں، معاشرے کو مضبوط بنیادوں پر اٹھانا چاہتے ہیں. آپ نے ابھی مجھے بتایا کہ جی ہم تو مسکراہٹیں بکھیرنے کے لیے یہ پروگرام کر رہے ہیں. تو ہمارا بھی مقصد مسکراہٹیں بکھیرنا ہے، امید دینا ہے، یقین دینا ہے، حوصلہ دینا ہے کہ چلو تو صحیح، سفر ہے، شرط مسافر نواز بہتے رہے. تو شرط سفر ہے، اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی مسافر نواز کو بھیج دے گا. ارے واہ واہ، بڑی خوبصورت بات کی ہے ڈاکٹر صاحب نے. بالکل جس طریقے سے اور جس ڈگر پر اخوت فاؤنڈیشن چل رہی ہے، جو اس کا سٹرکچر ہے وہ بیسیکلی اسلام جن اصولوں کے مطابق کہتا ہے وہ اسی طرح سے چل رہی ہے کہ جس طرح سے ڈاکٹر صاحب نے بیان کیا. ابھی گفتگو کا سلسلہ یہیں سے ہم آگے بڑھائیں گے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. کی ایک نظر سرکار عالی یا رسول اللہ، کرم کی ایک نظر سرکار عالی یا رسول اللہ، کھڑے ہیں آپ کے در پر سوالی یا رسول اللہ،
शहंशाह मदीना हो अता हसनैन का सदका शहंशाह मदीना हो अता हसनैन का सदका कि मुद्दत से मेरी झोली है खाली या रसूल अल्लाह। ये ठानी है, ये ठानी है कि जब तक दामने मकसद न भर जाए नहीं छोड़ूंगा मैं रोजे की जाली या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह फरीद साहब, बेहतरीन, खूबसूरत, माशाल्लाह, अल्लाह आपको अजर दे। जनाब, खैर रमज़ान में हम वापस आ चुके हैं। हमारा टॉपिक बड़ा खूबसूरत है, हमारे मेहमान हमारे साथ बड़े खूबसूरत मौजूद हैं। जिस तरीके से अभी हम डॉक्टर अमजद साकिब साहब से ख़ुव्वत के हवाले से बात कर रहे हैं, हमारा टॉपिक भी इसी तरह से है, ख़ुव्वत, रहमदिली और उसवा हसना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी। और आज के दौर में कितना मुश्किल है। नासिर साहब, जिस तरीके से अभी हम बात कर रहे थे कि सोसाइटी को अगर बदलना है या उसमें कोई चेंज लाना है तो हम सबको अपना अपना किरदार अदा करना पड़ेगा और उसमें हमें किसी का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा कि कोई आए और हम सबको तब्दील करे। क्या कहेंगे आप? ये दरअसल हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कॉन्सेप्ट था कि जिस पर डॉक्टर साहब ने अभी बात की कि आप सिर्फ हमारी उखुवत की तरफ ना देखें, अपनी अपनी उखुवत शुरू कर दें, मुआखात पूरे मुआशरे में शुरू हो जाए। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से मदीना जाके यही अमल फरमाया था कि हर एक शख्स को दूसरे की ज़िम्मेदारी बना दिया था और फिर दोनों ने मिलकर उसी मुआशरे को दोबारा से खड़ा कर लिया। और आक़ाए तो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्तक़िलन इस अमल को करते रहे। एक बार एक जिहाद, एक गज़वा से वापसी पर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मन काना इंदहु राहिलतु फ़द्लिन फ़लयरुद अला मन ला राहिलत लहू। जिसके पास सवारी ज़्यादा है वो लौटा दे उसे जिसके पास सवारी नहीं। मन काना इंदहु ज़ादु फ़द्लिन फ़लयरुद अला मन ला ज़ाद लहू। जिसके पास सामान ज़्यादा है, साजो सामान, वो लौटा दे उसे जिसके पास सामान नहीं है। जिसके पास खाना ज़्यादा है वो लौटाए उसे जिसके पास खाना नहीं है। अब इसमें जो आका अलैहिस्सलाम ने ये नहीं फरमाया कि वो दे दे उसे जिसके पास सवारी नहीं, वो दे दे उसे, फरमाया लौटा दे। लौटाने का मतलब क्या है? लौटाने का तब होता है ना कि जब डॉक्टर साहब की कोई चीज़ मेरे पास हो, जब मैं उनको दूंगा तो ये देना नहीं होगा, ये लौटाना है। और अगर मेरी अपनी है, मैं किसी को दूं तो ये देना है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने ये कॉन्सेप्ट दिया कि जब मुआशरे में इस तरह की दौलत की तकसीम हो जाए, एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ हो जाए और वो इतनी अनइवन हो जाए कि कुछ लोगों के पास दौलत के ढेर लग जाए और कुछ के पास बिल्कुल महरूमी हो, इसमें अब रियासत भी अपना किरदार अदा कर सकती है। अगर वो लोग हलाकर खुद ना करें, रियासत ऐसे लोगों से लेकर उन लोगों को लौटा दे जिनके पास नहीं है। गोया ये माल दरअसल उनका था जो दौलत की गैर मुनसिफाना तकसीम से इनके पास आ गया। इसको इंसाफ के साथ तकसीम करना, ये इस्लाम ने एक बाकायदा तरीका बता दिया कि जब आपके पास दौलत बहुत ज़्यादा आ गई है, फिर ज़कात से ज़्यादा भी इस्लाम कहता है तुम्हारे अम्वाल में हक़्क़ुन सिवा ज़कात, ज़कात के अलावा फिर हक़ है जो रियासतें लेती हैं, बाज़ का टैक्सेस की सूरत में, बाज़ का किसी और सूरत में। जब तक मुआशरे में गुर्बत है, पैसे वाले लोग अयाशी करें, अपने पैसे पर वो यानी उसका फजूल दिखलावा करें, उसका बहुत ज़्यादा इसराफ करें, किसी को हक नहीं पहुंचता। रसूलुल्लाह ने फरमाया अगर आपका पड़ोसी भूखा सोया हुआ और आप पेट भर कर सोते हैं, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो हमारे दीन पर ही नहीं है। कैसे मुमकिन है कि एक शख्स के पास उसके कुत्ते और उसकी वो बिल्लियाँ और उसके हशरात
وہ پلتے پھرے اور ساتھ والے گھر میں ایک بچہ ننگے پاؤں ہو وہ اپنی تعلیم حاصل نہ کر سکتا ہو؟ ڈاکٹر صاحب نے بجا فرمایا کہ اگر آپ نے اپنے بچے کو اول درجے کی کسی یونیورسٹی میں پڑھا لیا ہے تو کسی اور بچے کو تھوڑی سستی یونیورسٹی میں اس کا ہاتھ پکڑے، اس کا ساتھ دے. یہ محلوں کی سطح پر لوگوں کو خود کرنا پڑے گا. جب ریاستیں اس طرف توجہ نہیں دیتی، ہر کوئی انسان اگر اللہ کا خوف دل میں رکھتے ہوئے اور ہمدردی جو آج ہمارا مضمون ہے کہ دل میں رحم لے کر اگر دوسروں کو ڈھونڈے، اور یہ ایسے لوگوں کو ڈھونڈنا جن کے پاس جو سوال نہیں کر سکتے، جو ہاتھ نہیں پھیلا سکتے، ایسے لوگوں کو ڈھونڈ کر ان تک وسائل پہنچانا یہ ذمہ داری ہے. بالکل ایسے. پروفیسر فہد، ایک ایموشنل کرنسی بھی ہوتی ہے. ضروری نہیں کہ پیسوں سے ہی لوگ جو ہے وہ خوشیاں بکھیر سکیں. ایموشنل کرنسی یہ کہ اگر آپ کسی کی مدد بھی کر رہے ہیں لیکن آپ ایموشنلی اس کو ہرٹ کر رہے ہیں، اسے دکھ دے رہے ہیں، اور وہ پیسے ریسیو تو کر لیتا ہے اپنی مجبوری میں، لیکن وہ پھر اس دکھ میں مبتلا رہتا ہے ساری عمر، جو کرب میں مبتلا رہتا ہے. اس ایموشنل کرنسی کے بارے میں بتائیں، اس سے کیسے ڈیل کیا جائے؟ دیکھیں، یہ عزت نفس کو ہرٹ کر کے اگر آپ کسی کی مدد کر رہے ہیں تو اگین پھر آپ دین کی فلسفی کے بالکل خلاف کھڑے ہیں. جو دین کی ایک فلسفی ہے کہ آپ دائیں ہاتھ سے دے رہے ہیں، بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کسی کی عزت نفس کو ہرٹ کرنے سے اس کو بچانا چاہ رہے ہیں. آپ اگر ایک سفید پوش آدمی ہے تو آپ اس کو ایکسپوز نہ کریں. لیکن جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا، دوسرا اینگل بھی ہے، اور وہ ایک اینگل ہے کہ ایک پازیٹیو ایڈورٹیزمنٹ بھی کرنی ہے، ترغیب بھی دینی ہے، لوگوں کو موٹیویٹ بھی کرنا ہے. تو ایک تھن لائن ہے ان دونوں کے درمیان کہ آپ نے اگر کسی کو سلائی مشین دے دی اور آپ بڑی بڑی فوٹوگرافز اور بڑے بڑے آپ نے فلیکسز لگا دی ہیں تو شاید اس کی عزت نفس ہرٹ ہو رہی ہے. لیکن اگر آپ اسی ایکشن کو کسی اور طرح مارکیٹ کر رہے ہیں، پرسن بیسڈ نہیں بلکہ انیشیٹو بیسڈ مارکیٹنگ ہے، تو شاید لوگوں کے اندر وہ انسپریشن اور موٹیویشن پیدا ہو کہ ہمیں بھی یہ کام کرنا چاہیے. ایک بات جو میں ڈفرنٹ لیول پہ ایڈ کرنا چاہوں گا، ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب بہت اچھے لکھاری بھی ہیں، اور میں بہت ہی ادنا درجے کا ریڈر ہوں. تو اردو نثر کے جو چند بہترین نثر نگار ہو سکتے ہیں نا، ڈاکٹر صاحب کی اگر آپ نثر پڑھیں تو مجھے کئی دفعہ مختار مسعود صاحب کی جھلک نظر آتی ہے. ایسی خوبصورت کتابیں، اخوت کا سفر آپ پڑھیں آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. آپ کامیاب لوگ پڑھیں کہ ہمارے وہ انٹرپرینیورز، وہ جو چنیوٹ کے ایک چھوٹے سے علاقے میں تھے، گلوبل لیول کے سیٹ اپس انہوں نے کھڑے کر دیے، ان کے کیا مشترکہ ٹریٹس ہیں. بہت خوبصورت کتاب ہے. 4 آدمی آپ پڑھیں، اور 4 آدمی کی جو میں ایک بات یہاں پہ کروں گا، اخوت کا سفر جو ہے وہ حضرت علی المرتضیٰ پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے پہلے بھائی بنے تھے نا. تو ڈاکٹر صاحب کے ٹیچر ان کو ایک شعر سنایا کرتے تھے، اور وہ ڈاکٹر صاحب خود بتائیں گے، سرمہ میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف. وہ ڈاکٹر صاحب کی زندگی میں بڑی انسپریشن ہم ڈاکٹر صاحب سے ضرور ہم سنیں گے بھی. ابھی اس ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد خیر رمضان میں ایک بریک کا وقت ہوا ہے جی، کچھ ہی دیر میں واپس حاضر ہوتے ہیں. افطار کے بعد خیر رمضان میں ایک بار پھر خوش آمدید. لاہور اور کراچی میں افطار ہو چکا ہے. ہماری گفتگو کا سلسلہ دوبارہ سے جوڑتے ہیں. ڈاکٹر محمد امجد ثاقب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے، اور کچھ دیر پہلے ہی ان کی کتابوں کا ذکر ہوا اور شعر کا بھی ایک ذکر ہوا. دوبارہ بھی اگر آپ اس کو جو ہے نا سنا دیں ہمارے ناظرین کے لیے. دیکھیں، جو اخوت ہے نا، یہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اللہ تعالیٰ کی دین ہے. لیکن اس کے پس منظر میں نا ایک شعر کا بڑا کردار ہے. اسی نے ہمیں تھوڑی بہت سمجھ بوجھ، فہم و فراست دی. تو وہ شعر ہے کہ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف. یعنی جو دانش فرنگ ہے یہ مجھے متحیر نہیں کرتی، یہ مجھے مغلوب نہیں کرتی. میں اسے سیکھتا ہوں لیکن میں اس کے سامنے کیا کہتے ہیں سجدہ ریز نہیں ہوتا، اس لیے کہ میری آنکھوں کی جو روشنی اور نور ہے نا، وہ سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف. یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علم کا شہر ہیں، اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ علم کا دروازہ ہے شہر کا. تو یہ جو علم کا شہر اور یہ بستی ہے نا، جو کائنات ہے، وہ اس کی خاک میری آنکھوں کا سرما ہے. تو مجھے یہ دنیا کے جو علوم ہیں یہ کیا جو دھیائیں گے میری آنکھوں کو. تو یہی وہ وجہ ہے کہ اخوت نے الحمدللہ سرمایہ دارانہ نظام کے اس ماحول میں بغیر سود کے ایک پروگرام متعارف کروایا. تو یہ اسی سرما
اور اسی خاک کی دین ہے. تو ڈاکٹر صاحب لکھنے کی طرف کیسے راغب ہوئے آپ؟ آپ کے تجربات، آپ کے مشاہدات کچھ ایسے تھے، آپ نے کہا کہ قلم بند کر لینا ضروری ہے. جی بالکل، وہ بچپن میں استاد نے قلم تھمایا اور تختی دی، اور یہ یاد ہے پروفیسر صاحب کو بھی کہ ہم تو وہ تختی جو لکڑی کی ہوتی تھی اس پہ لکھتے تھے، تو وہ پھر اس نے لکھوایا اور پھر لکھنے کے ساتھ کتابیں پڑھائیں اور پھر وہ شوق پیدا ہو گیا. تو یوں پھر الحمدللہ 7-8 کتابیں ہیں. تو ابھی انہوں نے ذکر تذکرہ کیا اخوت کا سفر، 4 آدمی. ایک اور چھوٹی سی کتاب ہے مولو مسلی، وہ میں آپ کو تو تحفہ دے سکتا ہوں، آپ کے سامعین کو وہ خریدنا پڑے گی. ضرور ہم بھی خرید کر پڑھیں گے ڈاکٹر صاحب، ہم بھی ضرور پڑھیں گے. اچھا، آج کی ہماری اس ٹرانسمیشن کے توسط سے ہم آپ کے مشکور ہیں کہ آپ تشریف لائے. جو ہمارے ناظرین ہیں انہیں اخوت کی طرف سے، اپنی طرف سے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ پیغام تو وہی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو اپنے لیے سوچتے ہو اپنے ہمسائے کے لیے بھی سوچو. سبحان اللہ. بس اسی میں تمام راز ہیں، اسی میں تمام زندگی کی کامیابی ہے کہ جو میں سمجھتا ہوں میرے لیے اچھا ہے وہی میرے بھائی کے لیے، میرے ہمسائے کے لیے اچھا ہے. بالکل. تو وہ اسی پہ عمل کرنا ہے. تو ناصر صاحب، آپ آج کا جو ہمارا موضوع ہے اس کو کنکلوڈ کس طرح سے کریں؟ میں آپ کو بتاؤں جی، ہم تو باتیں کرتے ہیں، ڈاکٹر صاحب نے ایک پریکٹیکل ثابت کر دیا. اور میں ہمارے استاد ہیں جسٹس ریٹائرڈ نذیر احمد غادری صاحب، ڈاکٹر صاحب کو اچھی طرح جانتے ہیں، میں اور شاہ صاحب دونوں ان سے سیکھتے ہیں. وہ مجھے کہنے لگے جب انہوں نے جاب چھوڑی، یہ ہمارے ناظرین کے لیے ہے، یہ بیوروکریٹ تھے، کہتے جب انہوں نے جاب چھوڑی تو ہر بندہ ناراض تھا. وہ خود کہتے میں ناراض ہوا کہ اتنی اچھی جاب کون چھوڑتا ہے. اپنی جاب چھوڑ کے اس کام میں جب لگے تو آج جو اس وقت ان کے بیج فیلو ہوں گے وہ سارے سوچتے ہوں گے کاش ہم امجد ثاقب کے ساتھ ہوتے. وہ کہاں رہ گئے، یہ کہاں پہنچ گئے. یہ ہے وہ حدیث پاک کی تشریح جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. دیکھیں نا، ہم احادیث اور ترجمہ کر دیتے ہیں لیکن ان کی پریکٹیکل جب شکل نظر آتی ہے وہ ایسے لوگوں کے پاس بیٹھ کے نظر آتی ہے. آقا نے فرمایا من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کی خاطر ہو جائے وقف اللہ اس کا ہو جاتا ہے. من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ، جو بندہ اپنے کسی بھائی کے کام میں لگ جاتا ہے اس کے کام میں اللہ لگ جاتا ہے. اب آپ دیکھیں، آپ ڈاکٹر صاحب اپنا کام خود کریں، دوسری طرف آپ کو آفر ہو کہ آپ کا کام اللہ کرے، تو زیادہ اچھا کام کون سا ہوگا جی؟ بندہ خود اچھا کرے گا یا اللہ تعالیٰ اچھا کرے گا؟ تو آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کا کام آپ سے کئی گنا بڑھ کر کوئی اچھا کر دے تو وہ ذات اللہ رب العزت کی ہے جس کا آپ تصور نہیں کر سکتے. اتنا اچھا آپ کا کام. آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے اپنے کاموں کو چھوڑ کر لوگوں کے کاموں میں لگ جائیں، آپ کے سارے کام اللہ سنوار دے گا. تو پیغام یہی ہے کہ اپنے ساتھیوں کے لیے، اپنے پڑوسیوں کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے ہمدرد بن جائیں، دل میں رحمت رکھیں اور معاف کرنا سیکھیں. آج کا خاص پیغام یہ ہے، دل میں ہر وقت غصہ لے کے بیٹھے رہنا، اپنا بلڈ پریشر ہائی کر لیں گے، اپنے آپ کو بیمار کر لیں گے، ہارٹ کی بیماری ہو جائے گی، آپ کو ٹینشن کی بیماری ہو جائے گی، ڈپریشن کی بیماری آپ کو، آپ ٹاکسک ہو جائیں گے. آپ ٹاکسک ہو جائیں گے، نہ خود اپنے گھر میں آپ کے آرام ہوگا، نہ آپ کے ارد گرد رحم ہوگا. باپ کے دل سے رحم نکل جائے گھر برباد ہے. بیٹے کے دل سے رحم دلی ایک ایسی صفت ہے جو گھروں کو آباد کرتی ہے اور معاشروں کو آباد کرتی ہے. معاف کرنا سیکھیں اور اپنے دل میں رحمت پیدا کریں. بڑی خوبصورت بات کی، بڑی خوبصورت بات. فاضل صاحب، جس طرح سے ہم نے ذکر کیا کہ کس طریقے سے سوسائٹی کو ہم مل کر تبدیل کر سکتے ہیں، انڈیویجولز کی کیا رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں، آپ کو نہیں لگتا لاکھوں مساجد ہیں ہمارے ملک میں، ہر مسجد کو بھی اگر ریلیف سینٹر بنا دیا جائے تو ہر جو معاشرہ ہے وہ کس حد تک ترقی کر سکتا ہے اور ہم کہاں تک پہنچ سکتے ہیں؟ جی ایبسلیوٹلی، آپ جو فرما رہی ہیں، پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مسجد تو واقعی ایک سینٹر تھا. اور میں پھر آج کی، کیونکہ ہماری ممدوح شخصیت موجود ہیں، انہوں نے مساجد کو واقعی میں ایک کمیونٹی سینٹر بنایا ہے. قرض حسن جو یہ ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں یہ مساجد کو استعمال کرتے ہیں، اور اس میں کسی مکاتب فکر، مکتبہ فکر کی تفریق نہیں ہے. یہ چرچز میں بھی جاتے ہیں کیونکہ مائنورٹیز بھی، وہ بھی تو ہمارے پاکستانی ہیں نا، آنریبل پاکستانیز ہیں. چرچز کو استعمال کرتے ہیں، گردواروں کو استعمال کرتے ہیں، عبادت گاہوں کو استعمال کرتے ہیں بلا تفریق. تو پاکستان میں اخوت نے یہ بھی کر کے دکھایا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں مساجد جیسے ایک کمیونٹی سینٹر ہوتی تھیں، آج بھی مسجد کا وہ سوشل مینیفیسٹیشن اخوت کر کے دکھا رہی ہے. تو ہم باقی بھی اپنے اپنے لیولز کے اوپر کر کے دکھا سکتے ہیں. اور آئی ووڈ ہیو ٹو سے دس ایٹ دا کنکلوڈنگ نوٹ، جیسے پروفیسر صاحب فرما رہے تھے، بات بڑی صحیح ہے. میں اور پروفیسر صاحب یا ہماری طرح کے جتنے بھی لوگ ہیں سو کالڈ موٹیویشنل اسپیکرز،
ہم باتیں کرتے ہیں ہاں لیکن ہماری باتوں میں بھی تاثیر نہیں ہے. جب ایک وہ شخص جس نے امپلیمنٹ کیا ہوتا ہے, اپلائی کیا ہوتا ہے, اور اس کے اندر جو وسعت پیدا ہوتی ہے, جو گہرائی پیدا ہوتی ہے, جو کشادگی پیدا ہوتی ہے, پھر جب وہ کوئی بات کرتا وہ اثر ہے رکھتی اس ہے. میں اور ہماری باتوں میں واقعی بڑا فرق ہے. میں ڈاکٹر صاحب کو جب بھی ملتا ہوں تو میں ان کے لیے بہت دعا کرتا ہوں, اور آنیسٹلی اگر اس خطے میں کوئی واقعی نوبیل پیس پرائز کے لیے کوئی ایلیجبل تھا, کوالیفائڈ تھا, تو وہ ان کی اخوت اور یہ تھے. بالکل. لیکن وہی والی بات ہے کہ انٹرنیشنلی ان کے بھی اپنے تعصبات ہوتے ہیں, اپنے بائسز ہوتے ہیں. ڈاکٹر یونس صاحب کو انہوں نے دیا, حالانکہ ڈاکٹر یونس صاحب کے ماڈل میں کوئی 30-40% انٹرسٹ شامل ہے, اور دنیا کا سب سے بڑا نان انٹرسٹ فری ایک نیٹ ورک اربوں روپیہ قرض حسن ریوالو ہو رہا ہے, ہوتا جا رہا قوت کے ہے. تحت. آئی وش کہ اللہ رب العزت ان کو یہ ریکگنیشن بھی دے, لیکن ان کو ضرورت نہیں ہے. بالکل یہ ہمارے بات. لیے قوم کے لیے یہ ایک باعث فخر معاملہ ہوگا. بالکل ہے, بالکل ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, جاتے جاتے ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہم ذکر کر رہے تھے, جو لوگ ڈونیٹ کرتے ہیں, جو اخوت کا حصہ بنتے ہیں, کچھ بہت بڑے لیول پر ہوتے ہیں, کچھ درمیانے درجے پر, اور کچھ یہ چاہتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ حصہ ان کی طرف سے پہنچ جائے. جس طرح سے میں ہوں, یا اگر علی ہیں, کوئی بھی پارٹیسپیٹ کرنا چاہتا ہے, حصہ بننا چاہتا ہے, تو ان کے لیے کیا راستہ ہے؟ جی پہلے تو میں فیاض صاحب کی خوش گمانی کا, پروفیسر صاحب کی مہربانی کا شکریہ ادا کروں گا. تو میں تو بڑا سو ہمبل ود دیز کائنڈ ورڈز. دوسرا یہ کہ اخوت کے حوالے سے, اخوت کی ویب سائٹ ہے www.akhuwat.org.pk, اس پہ چلے جائیں. اخوت کے فیس بک پہ چلے جائیں, بہت ساری وہاں پر تمام تفصیلات دی ہوئی ہیں. اور بہت سارے, روشن ڈیجیٹل پاکستان ایک ایپ ہے, تو آپ کسی بھی بینک کی ایپ کھول لیں تو اس میں بھی آپ کو ڈونیشن کرنے کا موقع مل جائے. آپ چیک بھیج سکتے ہیں, آپ دفتر میں آ کے وزٹ کر سکتے ہیں. 400 دفاتر ہیں ہمارے, کہیں اخوت کا نام لکھا ہوا نظر آئے تو آپ وہاں جا کے بھی مدد کر سکتے ہیں, دعا کر سکتے ہیں, کسی کو بتا سکتے ہیں کہ یہ اخوت ہے. خود سے کسی کو ڈھونڈ لیں. دیکھیں جو نیکی ہے نا, جو شخص کہتا ہے نیکی کرو, تو جب کوئی اس کے نتیجے میں نیکی کرتا ہے تو دونوں کو نیکیاں ملتی ہیں. ہمارے دین کی خوبصورت. تو ہم تو یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے ہی مواخات کر لیں, اپنی اخوت کر لیں, ہمیں اللہ تعالیٰ اس کے صدقے بھی کچھ نہ کچھ. کیا بات ہے, کیا بات ہے, کیا بات ہے. تو یہ معاشرے میں نیکیاں ہونی چاہیے, مسکراہٹیں پھیلنی چاہیے, تو بس اسی سے یہ معاشرہ بڑھے گا انشاءاللہ. خوبصورت خوبصورت بات. اور ڈاکٹر صاحب اسی کے ساتھ ہی, اور جو لوگ حصول قرض کے لیے رابطہ کرنے چاہتے ہیں وہ بھی سیم پلیٹ جی فارم بالکل, وہ ہماری ویب سائٹ پہ جائیں, اور ہمارے دفاتر ہیں. 40 لاکھ خاندانوں کو قرضہ ملا ہے, وہی ہمارے جو کہتے ہیں کہ انفارمیشن ان کے سے مل سکتی ہے. تو کوئی ایسی بات نہیں ہے, آپ کسی بھی جگہ پر جا کے صدا لگائیں, آواز دیں کہ اخوت کا دفتر کہاں ہے, تو کوئی نہ کوئی آپ کو ضرور بتا دے گا. آپ تو اس کی ویب سائٹ پر چلے جائیں. کئی ایسے پروجیکٹ جو ایون ڈاکٹر صاحب جن کا ذکر ہی نہیں کرتے. مجھے ابھی ڈے بیفور یسٹرڈے میرے آفس میں ایک شخص نے بتایا کہ وہ اپنے بیٹے کو او لیول کرانا چاہتے ہیں, اور اخوت فری او لیول کروا رہی ہے. یہ میں نے ڈاکٹر صاحب کی زبان سے کبھی نہیں سنا, میرے خیال میں یہ ذکر ہی نہیں کرتے. اتنے کئی پروجیکٹ ہیں جو چل رہے ہیں کہ وہ بچے کا ٹیسٹ لیتے ہیں, اس کا میتھس اچھا ہونا چاہیے, اس کی سائنس اچھی ہونی چاہیے. 8 کلاس کے بعد اگر اس کے پیرنٹس افورڈ نہیں کرتے تو یہ اس بچے کو لے جاتے ہیں لیولز کی طرف, اور اسے تیار کر دیتے ہیں اور اسے پڑھاتے ہیں. حالانکہ یہ کتنی قیمتی چیز ہے, لیکن اپنے معاشرے سے ٹیلنٹ کو اکٹھا کر کے اسے پالش کر کے آگے پہنچانا, یہ ہر محلے میں ہر فرد کر سکتا ہے. بالکل کر سکتا ہے, بالکل کر سکتا ہے. اور جتنی خوبصورتی سے میں اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو 1 منٹ میں ایک ذکر کرنا چاہوں گا. میرے ایک بزرگ دوست ہیں شیخ محمد جاوید, وہ سینئر وائس پریزیڈنٹ ریٹائرڈ ہوئے بینک سے. انہوں نے سر ریٹائرمنٹ کے بعد نہ اپنا گھر بڑا کیا, نہ اپنی گاڑی بڑی کی, وہی پرانی گاڑی اسی پرانے چھوٹے سے گھر میں, لیکن انہوں نے جو جپسیز ہوتے ہیں نا ان کے بچوں کو پڑھانے کی ذمہ داری لے لی. ارے واہ. وہ سینکڑوں میں بچوں کو پڑھا چکے ہیں, جو میٹرک کر لیتے ہیں جو بچیاں, پھر ان کو مشینیں لے کر دیتے ہیں, پھر ان کو سلائی مشین, پھر ان کو سکھاتے ہیں کام, پھر ان کی شادیاں, پھر ان کے جہیز. تو ایک بندہ کتنا کام کر سکتا ہے. ڈاکٹر صاحب تو بہت بڑی مثال ہے. محلے کی سطح پر چھوٹے چھوٹے لوگ اپنی اخوت شروع کر سکتے ہیں, اور اگر اس پر محنت کریں تو رب ذوالجلال آپ کی مدد کرتا ہے. اور تھوڑا عرصہ اخلاص کے ساتھ کام کریں تو آپ کی ٹیم بن جاتی ہے.
پھر آپ کو پتہ بھی نہیں بالکل۔ چلتا اور وہ کام بہت آگے نکل جاتے ہیں. بالکل بالکل اللہ تعالیٰ نیتیں دیکھتے ہیں، اور جس طریقے سے جس عاجزی اور انکساری سے ڈاکٹر محمد امجد ثاقب صاحب قوت کو لے کر چل رہے ہیں اور وہ قوت اب کہاں پہنچ چکی ہے، تو یہ ہمارے سامنے ایک مثال ہے. ہم مشکور ہیں اپنے تمام گیسٹ کے، انہوں نے ہمیں خیر رمضان میں جوائن کیا. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ. ہمارے پروفیسر صاحبان پروفیسر ناصر، پروفیسر فہد، آپ دونوں کا بہت شکریہ. ہمارے نعت خواں فرید حسین فریدی صاحب، آپ کا بہت شکریہ. ہم آپ سے چاہیں گے جی اجازت، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اب کل. جاتے جاتے ریکویسٹ کریں گے فرید حسین فریدی صاحب سے کہ وہ نعت رسول مقبول پیش کریں. میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے. میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں. میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے. عرش اعظم سے جس کی بڑی شان ہے، روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے، روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے، جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں، ایک ایسا محلہ مدینے میں ہے. اور پھر مجھے موت کا کوئی خطرہ نہ ہو، موت کیا زندگی کی بھی پرواہ نہ ہو، موت کیا زندگی کی بھی پرواہ نہ ہو. کاش سرکار ایک بار مجھ سے کہے، اب تیرا جینا مرنا مدینے میں ہے. میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے